بلوچستان میں دھماکہ ہوا. ہم اس کی ترتیب یوں کریں گے انشاءاللہ تعالی. چونکہ آج آپ کی رجسٹریشن ہوتی رہی، میں تو صبح سے تیار تھا دوپہر کے وقت سے معمول پروگرام کے مطابق، لیکن لمحہ لمحہ مجھے اطلاع آتی رہی رجسٹریشن مکمل ہو جائے، تمام علماء کرام جو سفر میں ہیں وہ پہنچ جائیں تاکہ کسی کو شکوہ نہ رہے کہ موضوع شروع ہو گیا پہلے. تو پھر ان کی اطلاع پر میں حاضر ہوا. اب ہم انشاءاللہ تعالی 4:30 کے لگ بھگ تک 1.5 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 35 منٹ کے قریب یہ سیشن کر کے نماز عصر کی انشاءاللہ بریک کریں گے. اسی جگہ نماز عصر ادا کر کے پھر بیٹھ جائیں گے اور نماز مغرب سے پہلے اس سیشن کو انشاءاللہ مکمل کریں گے. کل کا جو سیشن ہے وہ معمول کے مطابق ہے. اب آپ کل کا سیشن تھوڑا سا جلدی کریں گے. نماز 1 بجے نہیں شروع کر سکتے. دیکھیے نماز ظہر تو کا وقت ہو جاتا ہے، 1:15 بجے نماز ظہر پڑھ لیں، اس سے پہلے کھانا کھا لیں، برنچ کر لیں، 12 بجے کھانا کھا لیں، 12 بجے 11:15 نماز ظہر سے فارغ ہوں. اچھا 10:30 سے 12 بجے 10:30 سے 12 بجے تک کھانا بتا رہے ہیں. نماز ظہر پڑھ لیں 1:15 کے قریب تاکہ ہم 1 بجے شروع کر سکیں. اگر 1 بجے شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم 4 ساڑھے 4 اپنا دورہ جو ہے علوم الحدیث کا دوسرا سیشن مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. پھر آپ کو وقفہ آ جائے گا. تو مغرب کے بعد سوال و جواب کے سیشن کے طور پہ میں دوبارہ حاضر ہوں کل انشاءاللہ تعالی، تاکہ علمی دینی موضوعات پر اس موضوع سے ہٹ کر کوئی سوال استفادہ کے لیے کسی کو کرنا ہو تو وہ نشست بھی میسر آ سکے. یہ بشرط صحت کی اجازت لینی ہوگی کل شام کو. ارادہ ایسا ہے اللہ کے عمل سے. اور پھر پرسوں انشاءاللہ اسی طرح سیشن ہوگا. آپ کے پاس نوٹ بکس ہیں، سب نے لے لی ہیں. اللہ کی مدد و نصرت ہو اور یہ موضوع اگر مکمل ہو جائیں ضروری چیزیں تو اللہ پاک نے چاہا تو میری خواہش ہے کہ آئندہ سال اچھے موسم کا انتخاب کر کے 3 دن علوم القرآن کا دورہ رکھ لیں گے، جس میں علوم القرآن اور اصول التفسیر کے اور علوم القرآن کے اہم موضوعات آ جائیں گے. پھر اگلے سال اللہ کو منظور ہوا تو علوم الفقہ رکھ لیں گے، اصول فقہ اور اس کے مصطلحات اور اس کے اصول. اس طرح آپ رجسٹریشن ذرا بہت پہلے کرواتے رہیں اگلے 2 سالوں کے لیے تاکہ تعداد زیادہ ہو جائے تو بندوبست اس کے مطابق کیا جا سکے. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ثم بعد ذلك أخبر به من وحي الله تعالى إليه أوامره ونواهيه وقد قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وغير ذلك من سننه وسائر سيره وجملة أقواله وأفعاله وإقراره قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كل هذا إنما يوصل إليه ويعرف بالتطلب والرواية والبحث والتنقير عنه والتصحيح له رحم الله تعالى سلفنا من الأئمة الماضيين والأعلام السابقين والقدوة الصالحين من أهل السنة والحديث النبوي وفقهائهم وعلمائهم قرنا بعد قرن فلولا احتبالهم بنقله وتوفرهم على سماعه وحمله واحتسابهم في إذاعته ونشره وبحثهم عن مشهوره وغريبه وتنخيلهم لصحيحه من سقيمه لضاعت السنن والآثار ولاختلط الأمر والنهي وبطل الاستنباط والاعتبار وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين أيها العلماء والمشائخ والطلاب والمستمعون والمستفيدون هذا أصل في وجوب طلب العلم والرحلة في طلب السنن والأحاديث النبوية والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، اساتذہ مکرمین، طلباء و متعلمین اور طالبات و متعلمات، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے میں نے دورہ علوم الحدیث کی اس پہلی مجلس کے خطبہ کا آغاز حصول برکت کے لیے قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب اصول الحدیث میں الالماع فی ضبط الروایت و تقیید السماع ان کے خطبہ میں سے چند کلمات مبارکہ پڑھ کے کی، تاکہ اس کتاب میں ان علوم اور مصطلحات کو زیر بحث نہیں لایا گیا جو ہمارے 6 روزہ دراسات علوم القرآن یا اس دورہ علمیہ کا حصہ ہوں گے. تو اس کتاب کو ہم زیر بحث کہیں نہیں لائیں گے. تو میں نے چاہا
کہ بہت بڑا نام ہے ائمہ اعلام میں سے، تو ان کی کتاب اصول حدیث میں جو ضبط روایت اور تقیید السماع کے موضوع پر ہے، اس سے بھی ہم تبرکاً استفادہ کر لیں. تو میں نے خطبہ میں ان کے کچھ کلمات آپ کے لیے پڑھ دی. بلا تمہید میں وقت کو صحیح استعمال میں لانے کی خاطر تمہیداً 2-3 چیزیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اور سب سے پہلے باضابطہ آپ سب کا، اور میری مراد وہ ہزارہا شیوخ، اساتذہ اور علماء ہیں، اور ہزارہا معلمات اور طالبات ہیں علوم الحدیث کی، علوم دین کی، ائمہ اور خطباء ہیں، مبلغین اور داعیین ہیں، جو پاکستان کے تمام اتراک و اکناف سے، کراچی سے لے کے پشاور تک اور کوئٹہ بلوچستان سے لے کے گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاقوں تک سے تشریف لائے ہیں، اس دورہ علوم الحدیث میں شرکت کی ہے. اور 6 روزہ اس دورہ علمیہ میں آپ نے رحلہ علمیہ، اصول علم اور اصول علوم الحدیث کے لیے آپ نے رحلت اختیار کی ہے. اور اس مجالست میں اور مذاکرت میں اور سماع میں شریک ہوئے. اس پر میں آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں. اللہ رب العزت یہ 6 روزہ جو مذاکرہ علم الحدیث ہے اور دورہ علوم الحدیث، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی مصطلحات حدیث کو لیں گے، اقسام و انواع حدیث کو لیں گے انشاءاللہ، پھر ان کے احکام کو لیں گے، احکام تصحیح کو، احکام تحسین کو اور احکام تضعیف کو، جس میں خاص طور پہ حدیث صحیح، حدیث حسن اور حدیث ضعیف سے متعلق ان بحثوں کو لیں گے، منتخب بحثوں کو، جو عام طور پر مدارس میں پڑھنے پڑھانے کے دوران زیر بحث نہیں آتی. وہ مباحث جو ہمارے نصابات میں شامل ہیں اور جامعات میں، مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، اور کثرت کے ساتھ ان کا مطالعہ ہوتا ہے یا ان کا تذکرہ ہوتا ہے. کلیاً تو ترک نہیں کریں گے کلیتاً، مگر ان پر کم وقت صرف کریں گے کچھ ضروری تفصیل واضح کرنے کے لیے. میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ ان ابحاث کو اس دورہ میں اور ان دراسات میں شامل کریں جن پر عام طور پہ زیادہ بحث نہیں ہوتی، اور پڑھنے پڑھانے کے معمولات میں وہ بحثیں اور وہ موضوعات زیادہ یعنی کثرت سے شامل نہیں کیے جاتے، اور اس وجہ سے ان کے بارے میں اشکالات رہتے ہیں، ابہامات رہتے ہیں، اور ان اشکالات اور ابہامات کے باعث پھر علمی نتائج اخذ کرنے میں دشواری پیش آتی ہے، اور علمی مغالطے لاحق ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ثمرات اور اس سے نقصانات آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک تو ہم یہ منتخب مباحث کو لیں گے، اس میں انشاءاللہ تعالی مصطلحات علم الحدیث کے ساتھ ہم
علم الجرح و تعدیل کے کچھ ضروری مباحث بھی لیں گے، جرح و تعدیل کی چیزوں کو۔ اس کے ساتھ جو کتب حدیث ہیں اور احادیث صحیحہ کے جو مصادر سمجھے جاتے ہیں، ان کتب کے مراتب کو اور درجات کو، اور ان کتب میں تخریج کے اصول اور شرائط کو جو ان ائمہ نے ملحوظ رکھا ہے، اور جو ان کتب کے خصائص ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ساتھ لیں گے۔ اس طرح کے فن رجال کی چیزیں بھی اس میں آ جائیں گی۔ جب جرح و تعدیل کو لیں گے تو علم الرجال بھی ہمارے اس دورہ علمیہ کے اندر آئے گا انشاءاللہ۔ آغاز کرتے ہیں بالکل ابتدائی گفتگو، تاکہ ایک بنیاد ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے قبل بنا لیں کہ یہ دورہ علوم الحدیث کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم احادیث نبویہ کے متون نہیں پڑھ رہے، یعنی دورہ حدیث نہیں ہے، دورہ علم الحدیث۔ چونکہ آپ علماء ہیں اور اساتذہ ہیں اور منتہی طلباء ہیں، تو سو اس فرق کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ابھی انشاءاللہ اگلے وقتوں میں اللہ رب العزت نے توفیق دی اور مہلت ملی تو صحیح بخاری، صحیح مسلم یا سیاستہ کے مقامات کے دورہ کو بھی انشاءاللہ کسی وقت کریں گے کہ مرتب کر سکیں انشاءاللہ۔ علم الحدیث یا علوم الحدیث، ان دونوں کے اصطلاح کے استعمال میں معنوی فرق نہیں ہے۔ اس کو ابن الاکفانی نے، امام ابن الاکفانی ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن ابراہیم السنجاری المصری، معروف ہیں ابن الاکفانی کے نام سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب ارشاد القاصد الی اسن المقاصد۔ ایک چیز ہے میں آپ کے لیے دلچسپ ہوگی شروع میں عرض کر دوں، یہ کتب ائمہ کی اور علماء اعلام کی، یہ ہماری ساری گفتگو کا ماخذ، مخرج اور مصدر ہے، اس میں سے پڑھائیں گے۔ مگر 3 روزہ پورا دورہ علوم الحدیث کا میں نے 7 کتب عربی میں مرتب کی ہیں، انہی میں سے پڑھاؤں گا آپ کو۔ ابھی مکمل کی ہیں علوم الحدیث میں 7 کتابیں، کدھر ہیں بیٹے؟ تو یہ ساری بحثیں میں ان 7 کتب میں کر چکا ہوں، تو جب چھپ جائیں گی وہ عربی میں ہیں، اس کے بعد پھر چھپ جانے کے بعد اردو میں ترجمہ ہمارے طلباء اور اساتذہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بیٹے کدھر ہیں ان کے نام؟ میں نے کہا تھا وہ میں آپ کو نام لکھوا دوں آپ کے نالج کے لیے۔ ایک کتاب ہے جس میں سے آج ہم لیں گے، بیان کریں گے، میری کتاب، یہ میری اپنی تصانیف اور تالیفات ہیں جن کو میں نے پچھلے کئی سالوں سے میں وقت نکال کے دیگر کتب اور تصنیفات کے کام کا اور دیگر مصروفیات اور مشاغل میں سے یہ بھی کرتا رہا ہوں، الحمدللہ اب جا کے تکمیل تک پہنچی ہیں۔ پہلی کتاب ہے البیان الصریح فی الحدیث الصحیح، یہ حدیث صحیح کے موضوع پر ہے کتاب، آج ہمارے موضوع میں یہ شامل ہوگی۔ دوسری کتاب ہے القول المتقن، متقن اتقان سے، القول المتقن فی الحدیث الحسن۔ تیسری کتاب ہے القول اللطیف فی الحدیث الضعیف۔ چوتھی کتاب ہے حسن النظر فی اقسام الخبر۔ پانچویں کتاب ہے القواعد المہمہ فی الجرح والتعدیل عند الائمہ۔
یہ تصحیح، تحسین اور تضعیف پر اور جر و تعدیل کے اصولوں پر ہے. القواعد المہمہ فی التصحیح والتحسین والتضعیف عند الائمہ، الجر و تعدیل پر ہے. چھٹی کتاب ہے الاکتمال فی نشأۃ علم الحدیث و طبقات الرجال، علم حدیث اور طبقات الرجال کی نشأت و ارتقاء پر. ساتویں کتاب ہے حسن السماع، حکم السماع، حکم السماع عن اہل البدع والاہواء. جو مبتدع ہیں جن کے اوپر حکم لگایا جاتا تھا، ان سے سماع کا حکم. یہ 7 کتابیں ہیں، چھٹی لکھ لینا بیٹا. ان میں سے چند کتابیں ہمارے 3 روزہ دورہ علوم الحدیث میں ہمارے ساتھ رہیں گی، اور جو مصادر ہیں علمیہ، اصل مآخذ، وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو پڑھاتا جاؤں گا انشاءاللہ. تو یہ فرمایا گیا کہ علم الحدیث کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ خاص ہے روایت کے ساتھ، اور دوسرا حصہ خاص ہے درایت کے ساتھ. علم الحدیث الخاص بالروایہ، یہ وہ علم ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات، یہ روایت کرنے کے علم پر مشتمل ہے، اور اس کو ضبط کرنا اور ان کے الفاظ کو استعمال کرنا، اس کے متن اور اس کی سند کے ساتھ. دوسرا علم الحدیث جو خاص ہے درایت کے ساتھ، یہ روایت کی حقیقت کو، یعنی پہلے کی تعریف کریں، میں بار بار زیادہ عبارتوں میں جاؤں گا تو 2 مرتبہ ہمارا دوہرا ٹائم لگے گا. میں ٹائم چاہتا ہوں کہ بچایا جائے. مجھے علم ہے، میں اگر محض عربی عبارتیں پڑھوں گا اور ترجمہ نہیں کروں گا تو ممکن ہے بعض طلباء کو سمجھ نہ آئے، پھر مجھے دہرانا پڑے گا. اس لیے کبھی میں ترجمے سے کام لے لوں گا، کبھی ضروری ہوا عبارت سے کام لوں گا. یعنی علم یشتمل علی نقل اقوال النبی و افعالہ و روایتها و ضبطها و تحریر الفاظها، یہ پہلا. علم الحدیث الخاص بالدرایا علم یعرف منہ حقیقت الروایت و شروطها و انواعها و احکامها و حال الروات و شروطهم و اصناف المرویات و ما یتعلق بها. یہ علم حدیث ہے درایت سے متعلق، جس میں روایت کی حقیقت کو جانا جاتا ہے، اس کی شرائط کو جانا جاتا ہے، اس کی اقسام کو جانا جاتا ہے، اس سے منتج ہونے والے احکام کو جانا جاتا ہے، پھر راویوں کے احوال جانے جاتے ہیں، ان کی شرائط جانے جاتی ہیں، اور ان کی مرویات کس صنف میں، ان کی اصناف وہ جانی جاتی ہیں، اور ان سے متعلقہ دیگر احکام. ان چیزوں سے جو علم بحث کرتا ہے وہ علم الحدیث میں علم الدرایا کہتے ہیں. اور جو اوپر کی چیزیں جو براہ راست آقا علیہ السلام کی احادیث، متن، اقوال، افعال، تقریرات اور آگے یہ چیزیں، ان کو نقل کرنے کی چیزوں کو بیان کرتا ہے صحت الفاظ کے ساتھ، ایک اسناد میں، اور پھر متن کے ذریعے وہ مضمون دیا جاتا ہے. تو وہ جو علم اس پر مشتمل ہے اس کو علم الحدیث بالروایا کہتے ہیں. یہ جو حدیث ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے لغت میں جدید پر. حدیث جدید کے معنی میں استعمال ہوتی، مگر اس کو لغت میں خبر پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں. اور اس اطلاق کی وجہ سے جب جدید پر اطلاق کرتے ہیں
تو یہ قرآن مجید کے مقابل کہ قرآن قدیم ہے اور حدیث جدید ہے، اور جب خبر سے اس کا معنی قائم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی، جو آپ نے فرمایا، جو آپ کی طرف سے منقول ہوا، جو آپ کی طرف سے روایت ہوا، تو یہ ضد القدیم بھی ہے، ضد القدیم بھی، اور منقول عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، دونوں معنی اس کے لغوی معنی میں اصل میں شامل ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں اپنے مقدمہ کے اندر لکھا کہ عرف شرع میں جو اس کا مراد ہے وہ ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکأنہ ارید بہ مقابلۃ القرآن لأنہ قدیم، اس کو امام سیوطی نے تدریب میں بھی بیان کیا۔ پھر قرآن مجید میں حدیث کا لفظ آیا ہے فمن اصدق من اللہ حدیثا، اور جمع کا صیغہ فجعلناہم احادیث۔ النساء کی آیت نمبر 87 میں پہلی آیت تھی، دوسری سبا کی آیت نمبر 19 میں۔ مگر اصطلاحاً حدیث کا لفظ اس کا اطلاق ہوتا ہے وہ خبر، وہ روایت، وہ بات جو جس کی اضافت کی جائے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف، قولاً اور فعلاً اور تقریراً۔ حضور علیہ السلام کا کوئی قول مبارک، آپ کا فعل مبارک، اور کوئی عمل آپ کے سامنے کیا گیا، کوئی فعل یا بات کہی گئی اور آپ نے اس کو برقرار رکھا، تو اس کو تقریر کہتے ہیں تینوں صورتوں میں۔ اور بعض علماء نے اضافہ کیا او صفتاً، تین چیزیں معروف ہیں، قولی، فعلی اور تقریری۔ بعض علماء نے حدیث کی اصطلاحی معنی میں اضافہ کیا کہ آقا علیہ السلام کی صفت کا بیان ہو، آپ کا کوئی قول، فعل یا تقریر، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہو گئے نا۔ مگر آپ کی صفت جو آپ نے بیان نہیں فرمائی اور آپ کی صفت ہے، آپ کی ذات اقدس کا کوئی وصف ہے، اس کا بیان بھی حدیث میں آتا ہے۔ اور اس سے مراد وصف خلقی بھی ہے اور وصف خلقی بھی ہے۔ وصف خلقی بھی اور وصف خلقی بھی، آپ کی خلقت، آپ کا حسن مبارک کا بیان بھی حدیث میں آ جائے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی روایت ہے، اور حدیث اس کا موضوع ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بحیثیت رسول اللہ۔ اب یہ جو ایک لفظ میں نے بولا اور کتب حدیث میں آتا ہے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع ہے حدیث کا بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل علم نے تو یہ دو باتیں لکھ دیں، مگر میں اس پر تعلیقاً کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں میں فرق نہیں ہے، کہ قرآن نے کہا وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کچھ نہیں ہے مگر سراپا رسول، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری ذات اقدس ہی سراپا رسالت ہے، اس لیے آپ کی ذات اقدس سے جو مروی ہوگا وہ بحیثیت رسول تصور کیا جائے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ تو خلقی اور خلقی دونوں وصف شامل ہیں، ان کا بیان بھی حدیث میں، اور بعضوں نے اضافہ کیا حدیث کی تعریف میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب، رؤیا، اس کا بیان بھی حدیث ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا وہ بھی حدیث ہے۔ اس پر محدثین نے یہ لکھا ہے لا یبقى وہذا لا یبقى رؤیا بل یکون حدیثا لتحدیثہ بہ، وہ تھا تو خواب مگر اب وہ خواب نہ رہا، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا، جب بیان فرما دیا تو وہ آپ کے قول میں آ گئے۔
اور اگر بیان نہ فرماتے تو کسی کو علم ہی نہ ہوتا کہ کوئی خواب آئی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آیا تھا۔ تو خواب کا آنا، آقا علیہ السلام کا خواب ہمارے علم میں کیسے آیا؟ وہ حضور کے بیان کرنے سے، تو ان طریق تحدیث بھی وہ حدیث بن گیا۔ مگر سمجھیں، حدیث پھر بتا دوں، طریق تحدیث سے حدیث نہیں بنتی۔ حدیث تو جب حضور علیہ السلام کو خواب آ گیا تو وہ حدیث کا موضوع بن گیا۔ اب یہ اس کے طرق ہیں تحدیث کے، تو حضور نے بیان کیا تو حدیث کے مضمون میں شامل ہو گیا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، تو جس خواب کو وحی کا درجہ حاصل ہے اس کو حدیث کا درجہ اصطلاحاً کیوں نہیں حاصل ہوگا؟ تو گویا قول نبی، فعل نبی، تقریر نبی، وصف نبی اور رؤیا نبی، خواب نبی، 5 چیزوں پر مشتمل حدیث نبوی ہوتی ہے۔ 5 چیزیں حدیث کا موضوع ہیں۔ میں نے اس کی تصریح اس لیے کر دی کہ 3 چیزیں معروف ہیں اور باقی 2 چیزوں کا اتنا علم نہیں ہے جتنا پہلی 3 چیزوں کا لوگوں کو ہے۔ بیٹے وہ لکھے تھے اس میں، وہ جو وصف خلقی وغیرہ لکھے تھے حدیثوں سے، ترتیب بدل دی۔ وصف خلقی، قول، فعل اور تقریر، وہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ معروف ہے، آپ جانتے ہیں۔ جن چیزوں کے بارے میں مجھے اندازہ ہوگا کہ وہ آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ترک کرتا جاؤں گا۔ جہاں ضرورت محسوس کروں گا کہ اس کی توضیح اور تصریح اور تفصیل فائدہ مند ہوگی وہ بیان کروں گا۔ وصف خلقی یہ ہے، مثلا حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہ واحسنہم خلقا لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، سب سے خوبصورت تھے اپنے اخلاق میں بھی، اپنی شکل و صورت میں بھی، چہرے میں بھی۔ یہ حدیث ہو گئی، چونکہ اس میں وصف خلقی کا اور وصف خلقی کا ذکر ہے۔ وصف خلقی فرمایا، کان اجود الناس، کان اشجع الناس، کان اجود الناس و کان اشجع الناس۔ یہ حضور علیہ السلام کی شجاعت اور آپ کے جود و سخا کا بیان کیا، یہ وصف خلقی ہو گیا، یہ حدیث ہو گئی۔ رؤیا جو خواب ہے، وہ آقا علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، بلکہ آپ کی جو حرکات و سکنات صادر ہوئی یقظتاً اور منامن، جاگتے ہوئے کوئی حرکات و سکنات ثابت ہوئی۔ آپ اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، تکلم کیسے فرماتے، آپ سے جتنے افعال صادر ہوتے وہ بھی حدیث کا موضوع ہے، چونکہ اس سے شریعت تشکیل پاتی۔ حتیٰ کہ ایک لطیف بات کہوں، قرآن اصلاً نہیں، صدوراً، صادر ہونے میں حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے مگر قول نہیں ہے، قول ہے مگر کلام نہیں ہے۔ حضور کا قول ہے مگر کلام آقا علیہ السلام کا نہیں ہے۔ جیسے فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ جو ان ہوا کی ضمیر ہے، ائمہ تفسیر نے اس کے دونوں مرجع بیان کیے ہیں۔ ان ہوا کا مرجع قرآن کو بھی قرار دیا ہے، اور ہر لفظ اور ہر کلمہ جو آپ کی زبان اقدس سے صادر ہو، جس کے تحت حدیث آتی ہے، اس کو بھی اس کا مرجع شامل کیا۔ تمام کتب آپ دیکھ لیں، امام رازی کی تفسیر کبیر، امام قرطبی کی الجامع لاحکام القرآن،
سمیت تمام کتب تفسیر نے اس سے بحث کی ہے۔ تو آقا علیہ السلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ ان ہوا وما ینطق، ان ہوا کا مرجع نطق ہے، جو لفظ حضور کی زبان سے نکلتا ہے، جو لفظ آپ کی زبان سے نکلتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ صرف وہی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ تو قرآن آپ کی زبان اقدس سے نکلا تو اس کے قرآن ہونے پر سند بھی حضور کی زبان اقدس سے صادر ہوئی، کیونکہ اس کا سماع امت کو براہ راست جبرائیل امین سے حاصل نہیں ہے۔ قرآن کا سماع بھی عن طریق رسول اللہ ہوا، ہمیں آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے سماع ہوا، تو ہم نے جان لیا، ہمیں معرفت ہو گئی کہ یہ قرآن کلام الہی ہے، وہ کلام اللہ تعالی عن طریق فم الرسول، آقا علیہ السلام کے منہ سے ہم نے کلام الہی کو سنا اور اس کو قرآن مان لیا۔ تو جو باقی کلمات ہیں وہ یہ ہوا کہ جب قرآن اللہ کا کلام حضور کی زبان سے سن کر ہم ایمان لائے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، تو پھر باقی چیزیں جو قرآن سے نچلے درجے کی ہیں، جو کچھ آپ سے صادر ہوا وہ پھر وحی الہی کیوں نہیں ہوگا؟ ان ہوا الا وحی یوحا کے تحت۔ تو جو حرکات و سکنات ثابت ہوئی وہ سب حدیث کے موضوع میں۔ اب خواب کا بتاتا ہوں کہ کس طرح حدیث ہے خواب کا۔ بہت سی حدیث ہیں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، متفق علیہ حدیث بھی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اؤتیت مفاتیح الکلم ونصرت بالرعب وبینما انا نائم البارحہ اذا اؤتیت بمفاتیح خزائن الارض حتی وضعت فی جدی۔ فرمایا میں نیند میں تھا، سویا ہوا تھا، خواب میں زمین کی ساری کنجیاں مجھے عطا کر دی گئیں اور زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کر دی گئیں۔ اب کوئی شخص مسلمان کہ سارے زمین کے خزانوں کی کنجیاں حضور کو عطا کی گئیں یا نہیں کی گئیں، اس پر شک وارد نہیں کر سکتا یہ کہہ کر کہ یہ خواب ہے۔ نہیں، وہ نبی کا خواب ہے اور یہ وحی ہے، یہ حق ہے۔ یہ رواہ البخاری فی الصحیح فی کتاب التعبیر۔ تو آقا علیہ السلام نے خواب میں جو کچھ ہوا وہ بیان فرمایا، وہ اسی طرح حق ہے جو یقظہ میں، بیداری میں جو کچھ ارشاد فرماتے، اس حکم اور اس حکم میں کوئی فرق نہیں۔ اس میں اضافہ ہے کہ ہمیں ارشاد فرما دیا اور اس سے قبل من جانب اللہ آپ کو کچھ دکھایا اور سنایا گیا، اس میں آپ سامع بھی بنے، دیکھنے والے بھی بنے اور پھر ہمارے لیے قائل بھی بنے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بھی خواب کا معاملہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ سُورَةٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَبِّ قَالَ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ لَا أَدْرِي رَبِّ قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتْفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ فَعَرَفْتُ وفي روایت قال فعلمت ما بین السماوات وما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں تھا میں اس کو جان گیا۔ تو پھر آقا علیہ السلام سے اللہ پاک نے پھر پوچھا، خواب میں دیکھا ملائکہ گفتگو کر رہے ہیں، پوچھا کیا کر رہے ہیں، عرض کیا باری تعالیٰ معلوم نہیں۔ پھر اپنا دست مبارک حضور کے کندھوں کے درمیان رکھ دیا، دست الوہیت کا فیض آپ کے سینہ اقدس میں پہنچا اور فرمایا کہ فتجلی علی کل شیء وعرفت، کائنات کی ہر چیز میرے اوپر متجلی روشن ہو گئی اور میں نے ہر ایک شے کو دیکھ لیا۔ اس طرح بہت سی روایات اور کلمات آتے ہیں۔ فتجلی علی فرمایا فعلمت ما بین المشرق والمغرب، اور فرمایا فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، بہت سے کلمات۔ تو یہ خواب آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اور اس کے اندر پھر اللہ پاک نے پوچھا علم کا نور دے کر اور کائنات
ارض و سما سے، یعنی تحت سرا سے عرش معلا تک ہر چیز حضور پہ روشن کر کے پھر پوچھا اب بتائیں فرشتے کیا بات کر رہے ہیں؟ تو جواب دی اس سے مطلب ہے فیض مل گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قلت فی الکفارات، پھر آگے تفصیلات ہیں۔ کفارات کیا ہیں؟ فرمایا نماز پڑھنے کے بعد مساجد میں اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھنا، اب یہ شریعت کا حکم ہو گیا جو خواب میں تھا۔ اور فرمایا وضو کرنا، بڑا ٹھنڈا موسم ہو، ٹھنڈا پانی ہو، تب بھی تکلیف کے احساس کے باوجود وضو کو تازہ کرتے رہنا، کھانا کھلاتے رہنا، نرم گفتگو کرنا، جب لوگ سوئے ہو رات کو قیام کرنا، اور پھر اسی خواب کے اندر قال علی باری تعالیٰ نے فرمایا سل مانگ لو، تو میں نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی، یہ سارا جو کچھ بیان ہوا حدیث میں اور تعلیمات بیان ہوئی، 15 تعلیمات کے اصول ہیں جو اس حدیث میں آئے، یہ سب بطریق رویا، خواب کے ذریعہ، خواب کے ذریعہ۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے روایت کیا حدیث حسن صحیح، اور پھر امام ترمذی کہتے ہیں سألت محمد ابن اسماعیل، یعنی میں نے محمد بن اسماعیل البخاری سے پوچھا عن ھذا الحدیث فقال ھذا حدیث حسن صحیح، امام بخاری نے اس پر حکم لگایا ہے حسن صحیح کا، اور فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ امام بخاری سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو اب یہ میں نے بطور نمونہ آپ کو مثال دے دی، تو ایسی بہت ساری احادیث ہیں۔ یہ حدیث کا موضوع تھا، تو حدیث کے موضوع میں آگے جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ کہ حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہو، وہ بھی حدیث میں آتی ہے، اور اس کے معنی میں صحابی کی طرف منسوب ہو یا تابعی کی طرف منسوب ہو تو اس پر بھی حدیث کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو علم حدیث کا جو موضوع ہے وہ اس کی سند اور متن دونوں ہیں۔ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سنہ، مختصراً یوں سمجھ لیں کہ حدیث اور سنہ علماء حدیث کے نزدیک مترادف ہیں۔ اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو فرق بیان کیا نہیں کیا، مگر یہ کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ مترادف ہے۔ علماء اصول سنہ کا ایک معنی اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں، علماء اصول، علماء الفقہ اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں، محدثین اپنی تعریف بیان کر کے حدیث کے مترادف کہتے ہیں، اور علماء عقیدہ لفظ سنت کا استعمال توحید کے لیے اور عقیدہ اور اصول دین کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی توحید پر بھی السنہ کا اطلاق کرتے ہیں، علم العقیدہ پر بھی السنہ کا، اصول الدین پر بھی السنہ کا۔ تو یہ اس طرح الگ الگ اطلاقات ہیں، جیسا جس کا موضوع ہے علم کا اس کے مطابق وہ قواعد اور مصطلحات وضع کرتے ہیں۔ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے اس باب میں اثر اور خبر، آپ سنتے ہیں، خبر بھی علماء فن حدیث کے مترادف استعمال ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے شرح النخبہ میں کہا کہ دونوں حدیث کا لفظ بھی اور خبر کا لفظ بھی مرفوع پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، جو حدیث مرفوع پر، موقوف پر بھی اور مقطوع پر بھی۔ یہ بات میں بیان کر چکا ہوں، آقا علیہ السلام تک براہ راست ثابت ہو، صحابی تک ہو، تابعی تک ہو، سب پر۔ اور حدیث اور خبر میں عموم اور خصوص مطلق کا تعلق ہے۔ ہر حدیث خبر ہے مگر ہر خبر حدیث نہیں، ہر خبر کو حدیث نہیں کہا جائے گا، لیکن ہر حدیث کو خبر کہا جائے گا۔ اسی طرح اثر کا لفظ ہے، اثر بھی اصطلاح میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہو اس کو بھی اثر کہتے ہیں، جمع آثار ہے۔ صحابی سے مروی ہو، تابعی سے مروی ہو، علی الاطلاق اثر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو حدیث کے مترادف کے طور پر، اور اس کا اطلاق بھی مرفوع ہو یا موقوف۔
جمہور محدثین سلف اور خلف کے اس کا اطلاق اس طرح کرتے ہیں، جیسے امام طحاوی کی کتاب ہے شرح معانی الآثار، آثار تو بیان احادیث مرفوعہ بھی کرتے ہیں، احادیث مقطوعہ بھی کرتے ہیں، احادیث موقوفہ بھی کرتے ہیں۔ امام محمد بن حسن شیبانی کی کتاب بھی ہے الآثار۔ امام غزالی نے احیاء علوم میں بھی اسی طرح اس قول کو لیا ہے۔ امام ابن جریر طبری کی بھی تہذیب الآثار۔ تو بہت سی کتابیں احادیث کے اوپر جن کے لیے اثر اور آثار کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ دو چیزیں آخری بیان کر کے تو پھر میں اگلے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ متن اور سند یاد رکھ لیں، محدثین کے ہاں جو جرح و تعدیل ہوتی ہے اور حکم لگایا جاتا ہے حدیث کے صحیح ہونے کا یا حسن ہونے کا یا ضعیف کا، متن محدثین کے ہاں زیر بحث نہیں آتا بالعموم، الا کوئی خاص حاجت پیدا ہو، کسی وجہ سے کوئی وجہ پیدا ہو علم اور فن کی ضروریات میں سے، تو محدثین کے ہاں متن زیر بحث بالعموم نہیں آتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ ساری بحث جو علوم الحدیث میں، علم الحدیث میں ہوتی ہے، علم الرجال میں، علم الجرح و تعدیل میں، علم مصطلحات الحدیث میں جتنی بحث ہوتی ہے وہ صرف سند سے متعلق، سند سے متعلق۔ لہذا اب جس حدیث کو ضعیف صحیح کہا جائے گا وہ باعتبار سند نہ کہ باعتبار متن، جس کو کہا جائے گا حدیث صحیح ہے اس کو اس کے اسناد یعنی سند کے اعتبار سے کہا جائے گا۔ متن کی بات میں نے سمجھا دی۔ جس کو حدیث حسن کہا جائے گا اس کی سند کے اعتبار سے، جس کو حدیث ضعیف کہا جائے گا وہ اس کے متن کے اعتبار سے نہیں، سند کے اعتبار سے۔ اس لیے محدثین کے ہاں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ حدیث سندن اسنادن ضعیف ہے مگر متنن صحیح ہے، یعنی ایک حدیث اپنی اسناد سند کے اعتبار سے ضعیف ہے مگر متن کے اعتبار سے وہ صحیح ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اس لیے کہ جب حکم لگاتے ہیں ضعیف کا، حسن کا، صحیح کا، تو متن کو دیکھے بغیر فقط سند پر لگاتے ہیں حکم۔ اس لیے ممکن ہے وہی حدیث کسی دوسرے طریق سے، کسی اور قوی سند سے روایت کی گئی ہو، تو لہذا متنن حدیث صحیح ہو سکتی ہے من وجہ آخر، دوسرے طریق کی وجہ سے، تو کہا جائے گا اس سند کی وجہ سے ضعیف ہے۔ یہ اس بحث کا خلاصہ ہم نے نکال لیا۔ یہ حدیث اس اسناد کی وجہ سے ضعیف ہے، اس اسناد کی وجہ سے حسن ہے، اس اسناد کی وجہ سے صحیح ہے۔ تو کسی کے اسناد پر ضعف کا، ضعیف کا حکم لگانا اس بات کو مستلزم نہیں ہے، ثابت نہیں کرتا کہ اس حدیث کا مضمون اور متن بھی ضعیف ہے، اس کے اور طرق کو دیکھنا ہوگا۔ پھر سند متن جو ہے اس کو کہتے ہیں وہ الفاظ الحدیث التی تتقوم بها المعانی۔ یہ امام طیبی نے الخلاصہ میں یہ تعریف بیان کی، اور ابن جماعہ نے المنہل میں، اور امام سیوطی نے التدریب میں، انہوں نے کہا ہوا ما ینتہی الیہ غایت السند من الکلام۔ متن وہ مضمون ہے جہاں سند کی جو غایت ہے وہ ختم ہوتی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، فعل، تقریر کے بیان کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ متن وہ مضمون ہے جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ عن انس بن مالک قال رسول اللہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ہکذا سمعت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول۔ اس کے بعد جو بیان آتا ہے مضمون وہ متن ہے، اور محدث اور امام جو روایت کرتا ہے، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، بہقی جو بھی ہوں، وہ حدثنا سے جو شروع کرتے ہیں صحابی تک، آقا علیہ السلام تک، یہ جو پوری ایک لائن ہے ناموں کی، اسماء کی، اس کو سند کہتے ہیں۔ الطریق الموصلۃ الی المتن،
وہ طریق یا زنجیر جو متن تک پہنچا دیتی ہے. اے اسماء و روات ہی مرتبتن، راویوں کے ناموں کا جو چین ہے، طریق ہے، اس کو متن کہتے ہیں. اس ابتدائیہ میں آخری چیز جو بتانا چاہتا ہوں تاکہ بعد ازاں کسی لفظ کے استعمال میں کسی طالب علم کو بھی اور طالبات میں سے کسی طالبہ کو بھی مشکل نہ ہو. دوسرا لفظ اسناد. سند اور اسناد آپ سمجھ لیں مفہوماً مترادف ہیں، ایک ہی چیز ہے. حکایت و طریق المتن، متن کے طریق کو، متن کے سند کا جو بیان ہے اس کو اسناد کہتے ہیں. تو محدثین نے سند اور اسناد کے لفظ کو مترادف کے طور پر استعمال کیا ہے، ایک ہی معنی کے طور پر. بس یہ میں افتتاح کے طور پر چند چیزیں بیان کرنا چاہتا تھا تاکہ کچھ اصطلاحات کا جو آگے آئیں گی ان میں سے بنیادی چیزیں بعض طلبہ اور طالبات کے لیے مستحضر ہو جائیں. اب آگے بڑھنے سے قبل آج کا مضمون حدیث صحیح پر ہوگا انشاءاللہ. حدیث صحیح اور اس کے جو متعلقہ مباحث ہیں ضروری، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا. مگر اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ بتوفیق الہی حدیث کی جتنی انواع ہیں، جتنی اقسام ہیں، اس کا ایک خلاصہ ایک چارٹ کی شکل میں آپ کو بیان کر دوں. تمام انواع حدیث کا، تمام اقسام حدیث کا ایک خلاصہ بیان ہو جائے آپ کو، ایک اچھے قسم کے نظم کے ساتھ، اختصار کے ساتھ اور نظم کے ساتھ. اور اس کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتب میں شرح و نخبۃ الفکر سمیت اور نزہۃ النظر سمیت انہوں نے، پھر نکت ہے ابن صلاح کے اوپر نکت ہے، انہوں نے مقدمہ ابن صلاح نے، امام حافظ العراقی نے ان نکت میں، زرکشی نے ان نکت میں، امام سخاوی نے فتح المغیث میں، پھر امام نووی نے التقریب میں اور امام سیوطی نے التدریب میں. ان تمام کتب میں دو اسلوب بیان کیے گئے ہیں اور میں نے ان کو جمع کر کے خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حدیث متواتر، مشہور، عزیز اور غریب کی تقسیم حافظ ابن حجر عسقلانی نے پہلی بار کی ہے، ان سے پہلے نہیں تھی. ان کو چھوڑ کر جنہوں نے نخبۃ الفکر کی شروع لکھی، حواشی لکھے، اس میں ذکر آیا. ان کے علاوہ باقی تمام محدثین، ابن صلاح کا جو مقدمہ ہے ابن صلاح کا، اور پھر میں آگے آؤں گا، اس سے قبل بھی سب سے پہلے امام خطابی نے بیان کیا تھا اس تقسیم کو. لیکن علماء کے ہاں ابن صلاح ہی مشہور ہیں کہ انہوں نے تقسیم بیان کی، نہیں ان سے پہلے ہو چکی تھی بیان. 3 اقسام. تو بعد ازاں بھی ساری اقسام پھر ابن صلاح نے بیان کی، اور ان تمام ائمہ نے ان کا جو نظم کیا اس کو میں ایک دونوں طرح کی تقسیمات کو ملا کے ایک ملخص دینا چاہتا ہوں جو ایک منظم شکل میں خلاصہ آ جائے. صاحب ظاہر ہے جلدی میں اتنی چیزیں بتاؤں گا تو ہر چیز مستحضر نہیں رہے گی، مگر آپ نوٹس بناتے رہیں گے اور پھر ذہن میں بھی آپ کے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. بعد ازاں کیسٹس بھی آپ کے پاس ہوں گی. سب سے پہلے حدیث نبوی کو، اس حدیث کو روایت کرنے والے جو روات ہیں، جو طریق ہیں اور جو جتنے طرق سے حدیث آئی ہے، جتنے روات نے، راویوں نے روایت کی، ان کے عدد کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا. یہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے کیا پہلی بار. انہوں نے ایک جدت پیدا کی اور سب سے پہلی قسم متواتر کی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے میں نے کہا وہ چیزیں چھوڑ دوں گا جو عام طور پہ آپ مدارس میں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. حدیث متواتر کی تعریف
اور مشہور کی اور عزیز کی، غریب کی نہیں جاؤں گا، یہ معروف چیزیں ہیں۔ یہ بتاؤں گا کہ حدیث متواتر مباحث محدثین میں سے نہیں ہے۔ محدثین حدیث متواتر کو زیر بحث ہی نہیں لاتے۔ کیا کہا میں نے؟ یہ مباحث اصولیین میں سے ہے علامہ صاحب، مباحث اصولیین میں سے ہے اور مباحث فقہا میں شامل ہے۔ اس سے اصولیین اور فقہا اپنی بحث میں لاتے ہیں حدیث متواتر اور حدیث مشہور کو، اور اخبار احاد کی اس تقسیم کو وہ لاتے ہیں، محدثین نہیں لاتے حدیث متواتر کو۔ اس لیے ایک بات تو یہ ہو گئی نا کہ یہ جدت حافظ ابن جسکلانی نے پیدا کی، پہلے کسی نے بیان نہیں کی تھی۔ ایک اب اس پر تفریق جو دوسری فرع قائم کر رہا ہوں کہ دوسرے محدثین کیوں نہیں اس طرف گئے، اس کی وجہ ہے کہ جب حدیث متواتر ہو گئی تو اس سے علم یقینی حاصل ہو گیا، وہ خبر قطعی ہو گئی، ظنی نہ رہی، وہ قطعی ہو گئی، اور اس سے حاصل ہونے والا علم یقینی بن گیا۔ جب وہ خبر علم یقینی دے رہی ہے اور علم قطعی دے رہی ہے اور خبر قطعی ہو گئی ہے تو اس پر جر و تعدیل کیسے ہو سکتی؟ علماء اور محدثین بحث کرتے ہیں جر و تعدیل سے، راوی کیسا ہے، اس میں اتصال ہے یا نہیں، انقطاع تو نہیں ہے، ارسال تو نہیں ہے، اس کا ضبط کیسا ہے، اس کا حفظ کیسا ہے، شذوذ تو نہیں ہے، کوئی علت قادحہ تو نہیں ہے۔ محدثین تو بحث کرتے ہیں ان اوصاف سے یا علل سے یا روات کے احوال سے یا سند کے احوال سے۔ اور کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس حدیث کو مقبول سمجھا جائے یا مردود سمجھا جائے، مقبول ہے یا مطعون ہے، اسے قبول کریں یا نہ کریں، اس پر عمل کریں یا نہ کریں۔ اس حکم تک پہنچنے کے لیے محدثین اور ائمہ جر و تعدیل اور علماء مصطلحات الحدیث بحث کرتے ہیں، کل کتب جو لکھی گئی ہیں۔ اب جب آپ نے حدیث کو متواتر کہہ دیا اور اس کی یہ شرائط مقرر کر دی جو مقررہ ہیں عند الحافظ، جو معینہ ہیں جب وہ مقرر ہو گئی، اب نہ کسی اتصال کے چیک کرنے کی ضرورت نہیں، نہ اس میں انقطاع رہا، نہ ارسال رہا، نہ معدل رہی، نہ معلل رہی، نہ منقطع رہی، نہ مرسل رہی، نہ اس میں کوئی ضبط کا مسئلہ رہا، چونکہ یہ چیزیں زیر بحث ہی نہیں آنی۔ زیر بحث اس لیے آنی تھی کہ قبول کریں یا نہ کریں، اور متواتر ہونے کی وجہ سے اس کی قبولیت قطعی ہو چکی ہے، قرآن کی طرح۔ کیا؟ قرآن کی طرح قطعیت حاصل ہو چکی ہے اس کو، اور علم ظنی نہیں رہا، علم یقینی ہو گیا ہے۔ تو علم یقینی حاصل ہو جانے کے بعد اب جر و تعدیل اور رجال کی پرکھ اور سند کی پرکھ کی کوئی حاجت نہیں۔ اس لیے حدیث متواتر محدثین کے مباحث میں شامل ہی نہیں۔ یہ دوسرا نقطہ جو میں نے سمجھایا، عام طور پہ اتنا ہی جانا جاتا ہے جب اساتذہ علماء پڑھاتے ہیں اور طلبہ پڑھتے ہیں کہ یہ حافظ ابن جرسکلانی سے پہلے حدیث متواتر مشہور کی تقسیم نہیں تھی، انہوں نے جدت پیدا کی۔ لیکن دوسرا حصہ میرے علم میں ہے، چونکہ ہم نے اساتذہ سے پڑھا تو ہمیں کسی نے نہیں پڑھایا۔ جس طرح آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ہم بھی آپ سے بہت اونچے درجے کے اساتذہ سے پڑھے تھے جو اپنے وقت کے ائمہ تھے، جن سے ہم پڑھے۔ تو چونکہ یہ نہیں پڑھایا، اس لیے میں نے کہا کہ اس کی تصریح کر دوں، یہ نقطہ بتا دوں کہ اس وجہ سے محدثین کے مباحث میں شامل نہیں کہ جس غرض سے محدث بحث کرتا ہے یہ اس غرض کا اطلاق ہی نہیں ہوتا اس پر۔ تو انہوں نے مشہور، عزیز اور غریب کی اقسام بیان کر دی۔ اس کے بعد جب حدیث غریب جو ایک راوی سے مروی ہے وہ آ گئی، اور مشہور اور عزیز بھی عند المحدثین، یہ سب اخبار احاد، یہ خبر واحد ہے۔
محدثین تقسیم نہیں کرتے. فقہا کو ضرورت پڑتی ہے چونکہ متواتر پہ حکم اور ہے، مشہور پہ حکم اور ہے، اور عزیز اور غریب پہ حکم اور ہے. تو محدثین ان تینوں اقسام کو متواتر کے بعد آحاد میں لے لیتے ہیں. ختم. اب جو خبر واحد ہو گئی اس کو پھر قبول کیا جا. اب محدثین کی بحث شروع ہوئی، مباحث محدثین اب شروع ہوئے کہ یہ خبر واحد ہے، اسے قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے. جس میں قبولیت کی شرائط پوری ہوں اس کو مقبول کہتے ہیں، جس میں قبولیت کی شرائط میں کمی بیشی ہو، نقصان ہو، اس کو مردود کہتے ہیں. اب یہ بھی یاد رکھ لیں، بتا دوں، علم الحدیث میں جب لفظ مردود استعمال ہوگا کسی حدیث کے لیے تو اس سے مراد باطل نہیں ہوگا، اور مکذوب اس سے مراد نہیں ہوگا، اس سے مراد موضوع نہیں ہوگا. المختلق، المصنوع، الموضوع، المکذوب، یہ چاروں چیزیں اس سے مراد نہیں ہوں گی. اب بات کو سمجھ گیا؟ یعنی مردود مقبول کے مقابل میں آیا ہے جس میں قبولیت کی اور عمل کرنے کی شرائط قبولیت کی پوری ہو جائیں مقبول. جن میں شرائط میں کمی ہو، خواہ ایک شرط کم ہو جائے، خواہ دو شرطیں کم ہو، خواہ تین شرطیں کم ہو، تھوڑی سی کم ہو، زیادہ کم ہو، بہت کمی آ جائے، ساری قسموں کی کمی، اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، المردود. تو یہ بات ذہن نشین کر لیں. کبھی حدیث کی کتاب میں، جرح و تعدیل کی کتاب میں، اصول حدیث کی کتاب میں یہ لفظ استعمال ہو کہ یہ خبر مقبول ہے اور یہ مردود ہے، تو وہ شخص جاہل ہوگا جو خبر کو مردود پڑھ کے کہے دیکھو یہ مردود ہے. یہ پنجابی والا مردود نہیں ہے، یہ علم الحدیث کا لفظ ہے. یہ جیسے گالی دیتے ہیں ایک دوسرے میں غصے میں آ کے مردود، یہ وہ پنجابی والا اور گالی گلوچ والا مردود نہیں ہے. محدثین کے پاس پنجابی زبان نہیں تھی، وہ ایک اصطلاح ہے.